السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تختیاں ہماری مکمل ہیں، نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک بھی موجود ہوں گے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ آخر میں نا مخارج حروف کا نقشہ دے رکھا ہے۔ ایک مرتبہ اس میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم مانگتا ہوں کہ آپ ایک نظر ادھر بھی، جس طرح وہ یہ باف میم فا واو سب سے اوپر لکھا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے دانتوں کے انہوں نے وہ دے رکھے ہیں نام، دانتوں کے نام ہیں، جس طرح ہمارے تمہارے نام ہیں۔ یہ سب سے اگلے دو دانت جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ثنایا، ٹھیک ہے۔ اگلے جو دو دانت ہوتے ہیں، اس کے ساتھ والا رباعی، اس کے ساتھ ناب یعنی نوک والے جو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضاحک یعنی ہنسنے والے، اس کے بعد تین جو داڑیں ہیں وہ ہیں طاحن 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 یعنی پیسنے والی، جسے ہم روٹی چبا کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں جو جڑ ہے وہ ناجز پکڑنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دانتوں کے نام ہیں۔ سب سے اگلے دو جو ہیں وہ ثنایا، اس سے پچھلے رباعی، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے ناب، اس سے پیچھے ضاحک، اس سے پیچھے طاحن، اس سے پیچھے طاحن، اس سے پیچھے طاحن، اس سے پیچھے ناجز۔ نیچے ان کے معنی بھی دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اگلے دو چار جو لفظ بافا میما وہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیچ میں یہ زبان کا نقشہ ہے، یہ جو دائرہ سے ہے نا گول، یہ زبان کا نقشہ ہے۔ تو یہ زا ذال ثا تا دال تا صاد سین زا، یہ زبان کی نوک سرے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام نون دعاد، یہ بھی زبان کے نوک سے ادا ہوتے ہیں، سرا، ٹھیک ہے۔ آگے زبان کے درمیان سے یا شین جیم، جیم شین یا، ٹھیک ہے۔ اور زبان کی جڑ جو ہے اس سے کاف اور قاف، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیچے آ گیا حلق، ٹھیک ہے۔ حلق جو ہے اس کے تین حصے کیے ہیں، ایک اوپر والا حلق، ایک درمیان والا، ایک نیچے والا۔ نیچے والا سے مراد جو چھاتی کے قریب ہے، سینے کے قریب۔ اوپر والے سے مراد جو کوے کے قریب، یعنی اوپر والا جو چہرے کی طرف ہے، منہ کے قریب، اور درمیان میں ان دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو اوپر والا جو ہے اس سے خا اور غائن، جو درمیان والا اس سے حا اور عین، اور جو نیچے والا ہے حلق کی طرف وہ ہا اور حمزہ، ٹھیک ہے۔ اور جوف مطلب یہ سینے سے آواز نکلتی ہے۔ تو یہ نقشہ دے رکھا ہے، یہ بھی آپ کو سمجھنے جو ہے کافی زبردست رہے گا۔ یہ دعات دیکھیں انہوں نے دے رکھی ہے، زبان کی کروٹ کی طرف سے نکلتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے مخارج کون کون سے ہیں۔ حروف کے مخارج کہتے ہیں مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن امام خلیل بن احمد فراہیدی اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17، یعنی یہ کیا کہتے ہیں ان کو 17 اس طرح بھی ہوگا۔ اور مخرج کا نام حروف، حروف کے القاب اور مخارج، یعنی پہلے مخرج کا نام دیا گیا، اس کے بعد حرف بتائے گئے کون سے حرف اس مخرج سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کا لقب، اور اس کے بعد پھر تفصیل بتائی گئی کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے حلقی مخرج یعنی حلق سے ادا ہونے والے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف حلقیہ ان کو کہتے ہیں۔ حمزہ ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، اور غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آگے لسانی مخارج، لسانی مخارج مطلب لسان جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان والے جن کا تعلق زبان سے ہے۔ قاف کاف ان کو حروف لہاویہ کہا جاتا ہے۔ جو موٹا کاف ہے وہ زبان کی جڑ اور تعلق نرم حصے سے، اور جو بریک کاف ہے وہ زبان کی جڑ اور تعلق سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آگے جیم شین یا، یہ بھی لسانی مخارج ہے، ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، بالکل سمپل۔ آگے داد، یہ بھی لسانی مخارج میں شامل ہوتا ہے، اور اس کو اس کا نام حرف حافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لام، نون اور را، یہ تینوں حروف تعارفیہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی لسانی مخارج کہا جاتا ہے۔ لام کا مخرج کون سا ہے؟ زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ دواحق ثنایا کیا ہے یہ آپ پیچھے نقشے میں دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔
نون کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے، ٹھیک ہے۔ را کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے، یعنی جہاں پر نوک ہے زبان کی اسی جگہ پہ آپ زبان کی نوک کو اوپر لگا دیں تعلق کے ساتھ، بس را، ٹھیک ہے، یعنی زبان کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لسانی مخارج میں تا، دال، تا، ان کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے، یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زا، ذا، ہاں تا دال تا ہو گیا ہمارا، اور وا، ذال اور ثا حروف لثویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے لسانی مخارج میں صاد، زا اور سین حروف صفیریہ، یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں پیچھے۔ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لسانی مخارج یہاں تک ہمارے مکمل ہو گئے۔ آگے شفوی مخارج کون کون سے؟ فا، با، میم اور واو۔ فا کہاں سے؟ اچھا ان کو کہا کیا جاتا ہے؟ حروف شفویہ، شفوی مخارج شفویہ۔ فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے، فا، ٹھیک ہے۔ با، میم اور واو کہتے ہیں با ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشکی حصے سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ آگے جوفی مخرج حروف مدہ الف، واو اور یا، یہ جوفی مخرج ہیں، جوف دہن یعنی منہ کے خلا سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے خیشوم کے بارے میں یہ ویسے بتا رہے، ناک کا بانسا یہ غنہ کا مخرج ہے۔ خیشوم ناک کے بانسے کو کہتے ہیں، یہ غنہ کا مخرج ہے، غنہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے مخارج تھے اور ان کا نقشہ پیچھے بتا دیا گیا ہے۔ آپ کے لیے چھوٹی سی ٹپ ہے، وہ کون سی ہے کہ پہلے جو ہے نا تین، یہ غور کریں یہاں پہ، پہلے تین حلق کے بارے میں، نیچے والے، درمیان والے، اوپر والے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے نا زبان کی جڑ اور زبان کی جڑ، یہ صرف دو میں ہے زبان کی جڑ کا تعلق، قوف اور کاف میں، اور کہیں زبان کی جڑ استعمال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے زبان کا درمیان، یہ صرف جیم شین یا میں ہوگا استعمال اور کہیں نہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کی کروٹ یہ صرف داد میں استعمال ہوتی ہے۔ آگے زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ یہ صرف دو میں استعمال ہوتا ہے، لام اور نون میں، ٹھیک ہے۔ آگے زبان کی نوک یہ تین میں استعمال ہوتا ہے، زبان کی نوک، زبان کی نوک، زبان کی نوک، کس میں؟ نون میں، را میں، اور صاد، زا اور سین حروف صفیریہ میں، ٹھیک ہے۔ زبان کا سرا یہ صرف ایک میں ہی استعمال ہوتا ہے، حروف لثویہ میں، وا، ذال، ثا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ٹپ ہے، آپ اس طرح سے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی رہے گی کہ زبان کا کنارہ کنارہ والے دو ہیں، زبان کے نوک نوک والے تین ہیں، سرے والا بھی ایک ہے، کروٹ والا بھی ایک ہے، اور درمیان والا بھی ایک ہے، اور جڑ والے دو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہوگا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی پوچھنے والی بات ہے تو بلا جھجک کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے، جزاک اللہ خیر۔ یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، اگر امتحان دینے کا آپ کا موڈ ہے تو یہ لازمی یاد کریں، رٹا لگائیں اس کو اور اچھی طرح ذہن نشین کریں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔